ان غداروں میں ایک 15 سالہ لڑکے شی جن پنگ کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس کے والد کبھی ماؤ کے ساتھ انقلاب میں حصہ لے چکے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے الزام نے پورے خاندان کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن چین کے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بدنام لڑکا ایک دن نہ صرف ملک کا سب سے طاقتور رہنما بنے گا، بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیتوں میں شامل ہو جائے گا۔ آج شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں ایک فیصلہ کن، دور اندیش اور بہادر رہنما کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ دیگر بدنام نوجوانوں کی طرح بھاگنے کے بجائے شی نے ٹھہر کر محنت کی۔ وہ تپتے سورج کے نیچے اناج اور کھاد اٹھاتا، نہروں کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی قیادت کے پیچیدہ اور طاقتور نیٹ ورک کے اندر ایک نام نے دنیا کی نظریں اپنی جانب کھینچ رکھی ہیں۔ یہ نام ہے شی جن پنگ، ایک ایسا نوجوان جو جلا وطنی میں محض زندہ نہیں رہا، بلکہ طاقت کے بہاؤ کو زمین سے لے کر پارٹی کے اعلیٰ عہدوں تک سمجھنے اور مطالعہ کرنے میں لگا رہا۔ وہ ملک کے زوال، قحط، سیاسی خوف اور سازشوں کے درمیان پروان چڑھا اور اپنی بصیرت، صبر اور حکمت کے ذریعے کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے ہی طاقت کی وہ بنیاد رکھ دی جس نے اسے دنیا کے سب سے اثر و رسوخ رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک جلا وطن نوجوان نے اپنے ملک کے سب سے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر نہ صرف چین کی اقتصادی اور عسکری طاقت کو نئی بلندیاں دیں، بلکہ عالمی سیاست میں بھی ایک ناقابل فراموش اثر قائم کیا۔ یہ کہانی صرف اقتدار کی نہیں، بلکہ حکمرانی، سیاسی حکمت اور صبر کی ہے۔ ایک ایسا سبق جو کمیونسٹ پارٹی کے ہر رہنما اور دنیا کے ہر ناظر کے لیے بصیرت کا باعث ہے۔ چینی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ شی جن پنگ ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تھا، وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ہر دہائی میں صرف ایک بار ہوتا ہے، جب چین کی اعلیٰ قیادت کا چہرہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ شی جن پنگ اور لی کن چیانگ کے سامنے ایک ایسا ملک کھڑا تھا جو وعدوں اور امکانات سے بھرپور تھا، لیکن ماضی کی چھاؤں سے آزاد ہونا ابھی باقی تھا۔ سال 1968 کی بات ہے۔ دنیا ایک انقلاب کی لپیٹ میں تھی۔ پیرس کی گلیوں میں طلبہ مظاہرے کر رہے تھے۔ امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی ہلاکت نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ویتنام کی جنگ نے امریکی معیشت اور سیاست کو بھی ہلا دیا تھا۔ جاپان اور جنوبی کوریا تیزی سے ترقی کی راہوں پر گامزن تھے، لیکن ایشیا کے دل میں چین اپنے ہی اندرونی بحران میں گھرا ہوا تھا۔ ماؤ زیڈونگ کی شدت پسندانہ پالیسیوں نے ملک کو تباہی کے کنارے دھکیل دیا تھا۔ 1958 میں شروع ہونے والے قحط میں تقریباً 4 کروڑ جانیں ختم ہو گئی تھیں۔ دیہات صدمے اور اذیت میں کانپ رہے تھے، لوگ کھیتوں میں مر رہے تھے، بچے والدین کی باہوں میں بھوک سے دم توڑ رہے تھے، اور پورے گاؤں ایک خوفناک خاموشی میں غائب ہو گئے۔ کسان اپنی اگلی فصل کے لیے بیج کھا کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بھوک سے نڈھال لوگ جو کچھ بھی خوراک کے قابل تھا تلاش کر کے اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ تصویر صرف بھوک کی نہیں، بلکہ چین کی بقا کی ایک دردناک جدوجہد کی تھی۔ ایک قوم کی کہانی جو صدیوں کے مظالم کے بعد دوبارہ اٹھنے کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ شہری زندگی دیہات سے مختلف تھی، لیکن وہاں بھی بھوک کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ اساتذہ، ادیب اور حتیٰ کہ اعلیٰ عہدیدار اپنے گھروں سے گھسیٹے گئے۔
عوامی طور پر مارے گئے اور فرضی الزامات کے تحت قید کر دیے گئے۔ معاشرے میں اعتماد ختم ہو چکا تھا اور خوف ہر جگہ چھا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے قدیم تہذیب جو کبھی خاندان، حکمت اور احترام کی بنیاد پر قائم تھی، اب افراتفری، دھوکہ دہی اور تشدد کے سائے میں دبی ہوئی تھی۔ ان غداروں میں ایک 15 سالہ لڑکے شی جن پنگ کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس کے والد کبھی ماؤ کے ساتھ انقلاب میں حصہ لے چکے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے الزام نے پورے خاندان کی زندگی برباد کر دی۔ شی کو بیجنگ سے نکال کر ایک دور جہاں افتادہ غریب گاؤں بھیج دیا گیا تھا، جہاں نہ بجلی تھی، نہ اسکول، نہ ہی خوراک کا بندوبست۔ شی جن پنگ نے 7 طویل سال اسی جہان میں گزارے۔ وہ خارش سے بھرے بستر پر سوتا، دھان کے کھیتوں میں کھاد اٹھاتا اور ایک غدار کے بیٹے کے طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن چین کے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بدنام لڑکا ایک دن نہ صرف ملک کا سب سے طاقتور رہنما بنے گا، بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیتوں میں شامل ہو جائے گا۔ آج شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں ایک فیصلہ کن، دوراندیش اور بہادر رہنما کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ سوال لازمی پیدا ہوتا ہے، ایک جلا وطن نوجوان نے آخر کس طرح چین کو طاقت کی ایسی چوٹی تک پہنچا دیا ہے جس پر آج دنیا رش کر رہی ہے؟ کون سی حکمت عملی نے اسے دنیا کے سب سے سخت سیاسی نیٹ ورک میں آگے بڑھنے میں مدد دی؟ اس کہانی میں طاقت، سیاست اور بقا کے اہم اسباق چھپے ہیں جو ہر ناظر کے لیے سبق آموز ہیں۔ شی جن پنگ کی ترقی کو سمجھنے کے لیے پہلے ماؤ کے چین کے زوال کو دیکھنا ضروری ہے۔ ماؤ زے تونگ کا عظیم قدم، جسے گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے، اس کا مقصد تھا ملک کو جدید بنانا۔ تاریخ کی سب سے مہلک انسانی ساختہ آفات میں سے ایک ثابت ہوا۔ ذاتی کاشتکاری پر پابندی لگائی گئی اور دیہاتوں کو بڑے بڑے کمیونز میں ضم کیا گیا۔ نسلوں پرانے کسان اپنی زمینوں پر غلام بن گئے۔ پھر ماؤ نے اچانک اپنی پالیسی تبدیل کی اور پھر اسٹیل کی پیداوار کے لیے ایک نیا جنون پیدا ہوا۔ 1958 میں ماؤ نے 5.9 ملین ٹن اسٹیل پیدا کرنے کا ہدف مقرر کر دیا، جو 1967 تک 150 ملین ٹن تک پہنچنا تھا۔ لیکن لوگوں کو کام کرنے کے لیے لوہا نہیں دیا گیا۔ خاندانوں نے کھانے کے برتن، کاشتکاری کے اوزار اور حتیٰ کہ بچوں کے کھلونے پگھلا دیے تاکہ یہ ناممکن ہدف پورا ہو سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ناقص کوالٹی کا اسٹیل تیار ہوا جس سے کچھ بھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا تھا، اور لوگ برتن، اوزار اور بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس نے شی جن پنگ کی شخصیت، حکمت عملی اور سیاسی بہادری کو ایک نئی شکل دی۔ ایک نوجوان جس نے تباہ حال ملک کے ملبے سے اٹھ کر عالمی طاقت کے محور تک کا سفر طے کیا۔ صورتحال اور بھی خوفناک ہو گئی جب ماؤ نے روایتی کاشتکاری کو مسترد کر دیا اور اسے پسماندہ قرار دیا، اور دیہاتیوں کو نئی سائنسی تکنیکوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ فصلوں کے اندر بیج ایک دوسرے کے قریب بوئے گئے، ہلائی نے مٹی کو تباہ کر دیا اور فصلیں زمین سے ختم ہونے لگیں۔ صرف 2 سال میں اناج کی پیداوار 200 ملین ٹن سے گھٹ کر 143 ملین ٹن رہ گئی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ 30 ملین انسان بھوک کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے گئے۔ چین انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قحط کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن ماؤ کو ملکی بین الاقوامی ساکھ کی بہت فکر تھی۔ ماؤ نے اناج کی برآمدات دگنی کر دی اور گھر پر لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمتیں چکا دی گئیں۔ جب اس کی گرفت کمزور ہوئی تو بچوں کو ریڈ گارڈز میں شامل کر دیا گیا
طلبہ اپنے اساتذہ پر ہاتھ اٹھاتے، بیٹے اپنے والدین کی رپورٹ کرتے اور کتابوں اور مندروں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہی وہ دل سوز اور خوفناک ماحول تھا جس میں شی جن پنگ جلا وطن ہوا تھا۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ حکمت عملی اور عزم کی کلاسیکل اگزامپل تھی۔ شی نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت بغاوت سے نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے آتی ہے۔ وہ ہار ماننے والے نوجوانوں میں سے نہیں تھے۔ بار بار پارٹی میں شمولیت کی درخواست دی اور ہر بار والد کے جرائم کے سبب انکار کا سامنا کیا۔ اکثر لوگ اسی مقام پر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن شی جن پنگ نہیں ٹوٹے۔ اس نے انکار کو معلومات سمجھا، نظام کے خوف کا تجزیہ کیا اور یہ سمجھا کہ کیسے خود کو اس کے اندر اپنانا ہے۔ اسی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس نے اپنے مقدر کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ دیگر بدنام نوجوانوں کی طرح بھاگنے کے بجائے شی نے ٹھہر کر محنت کی۔ وہ تپتے سورج کے نیچے اناج اور کھاد اٹھاتا، نہروں کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ جہاں دوسرے لوگ یہ کام سزا سمجھ کر کرتے، شی جن پنگ نے اسے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ زمین، لوگوں اور اس نظام کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا جس پر وہ ایک دن عبور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ طاقت کی بنیاد رکھ رہا تھا، ایک نوجوان کی بصیرت اور صبر سے جو مستقبل کا سب سے طاقتور رہنما بننے والا تھا۔ شی جن پنگ محض جلا وطنی میں زندہ نہیں بچ رہے تھے، وہ طاقت کے بہاؤ کو زمین سے اوپر تک سمجھنے اور مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ گاؤں میں محنت کرتے ہوئے دیہاتی دیکھ رہے تھے کہ ایک سابقہ بیجنگ کی اشرافیہ فرد کا نمائندہ اپنی بھوک، محنت اور روزانہ کی توہین کو ان کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ اور پھر ایک غیر معمولی لمحہ آیا۔ دیہاتیوں نے شی کو گاؤں کی پارٹی قیادت کے لیے اپنی حمایت دی۔ 1974 تک مقامی حمایت کی طاقت کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی نے بالآخر شی جن پنگ کو تسلیم کر ہی لیا۔ شی جن پنگ کے ابتدائی اقدامات نے ظاہر کیا کہ وہ حکمت عملی کے نابغہ ہیں۔ ہر فیصلہ، ہر قدم مستقبل کی طاقت کی تیاری کا حصہ تھا۔ 1975 میں چین کا یونیورسٹی نظام مکمل تباہ حالی کا شکار تھا۔ کالجز 10 سال کے لیے بند تھے، قومی داخلے کے امتحانات معطل تھے اور چند فعال یونیورسٹیوں میں داخلہ سیاسی تعلقات اور پارٹی کی منظوری پر منحصر تھا۔ شی جن پنگ نے اپنی نئی پارٹی حیثیت کا فائدہ اٹھایا اور چین کی سب سے ممتاز یونیورسٹی ٹینسگوا یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا، جسے اکثر چین کا ہارورڈ اور MIT کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف تعلیم کے لیے نہیں تھا، یہ رسائی اور طاقت کے دروازے کھولنے کا معاملہ تھا۔ ٹینسگوا یونیورسٹی وہ جگہ تھی جہاں پارٹی کے اشرافیہ یعنی ایلیٹ خاندانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس ماحول میں داخل ہو کر شی جن پنگ دوبارہ اس طاقت کی اشرافیہ میں شامل ہو گئے جس کا تعلق ان کے والد سے تھا۔ انہوں نے تعلقات بحال کیے، مستقبل کے رہنماؤں سے دوستی کی اور سیکھا کہ چین میں نیٹ ورک ہی زندگی کی سب سے قیمتی رسی ہے۔ 1976 میں ماؤ زیدونگ کی وفات نے چین میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ ڈینگ زیاؤ پنگ کا عروج ہوا، ایک شخص جو 2 بار پارٹی سے خارج ہو چکا تھا اور ثقافتی انقلاب کی بدترین پالیسیوں کو پلٹنا چاہتا تھا۔ 1978 تک ڈینگ نے اقتصادی لبرلائزیشن کا آغاز کیا اور یہ وہ موقع تھا جس نے شی جن پنگ کے لیے نئے دروازے کھول دیے، مواقع کی نئی دنیا پیش کی اور اسے چین کے مستقبل کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ شی جن پنگ کے والد کو دوبارہ بحال کیا گیا اور گوانگ ڈونگ صوبے کا انچارج مقرر کیا گیا، جس سے شی جن پنگ کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھل گئے۔
والد کے اس عہدے نے شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی کی سب سے اعلیٰ عسکری اتھارٹی سینٹرل ملٹری کمیشن تک رسائی دلائی۔ زیادہ تر سیاستدان بیجنگ کی طاقت کے مرکز سے چمٹ کر رہتے ہیں، لیکن شی جن پنگ نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا، ایک ایسا راستہ جو دھیرے دھیرے حکمت اور صبر کے ذریعے بلند ہونے کا راستہ۔ 1982 میں شی نے دوبارہ رضاکارانہ طور پر جلا وطنی اختیار کی، اس بار دیہی صوبہ ہیبی میں۔ پہلی نظر میں یہ قدم عجیب لگتا تھا، جیسے کوئی سیاستدان دارالحکومت کی طاقتور راہداریوں کو چھوڑ کر دور دراز صوبے میں جائے۔ زیادہ تر لوگ اسے سیاسی خودکشی سمجھتے ہیں، لیکن شی جن پنگ نے طاقت کے گہرے اصول سمجھ لیے تھے۔ شی جن پنگ کے لیے ہیبی میں نہ مقابلہ تھا نہ سیاست کی روشنی، یہاں اصل حکمرانی کی جاتی تھی، نہریں درست کی جاتی تھیں، خوراک کی کمی کو دور کیا جاتا تھا اور کسانوں کی شکایات حل ہوتی تھیں۔ جہاں دوسرے لوگ یہ کام محض سزا سمجھ کر کرتے، شی جن پنگ نے اسے معلومات حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھا، زمین، لوگ، نظام اور طاقت کے اصل اصول سمجھنے کا موقع سمجھا۔ دارالحکومت کی سیاسی سازشوں سے دور وہ کسی کا فوری خطرہ نہیں بنے اور دھیرے دھیرے چھپ کر اور محفوظ طریقے سے ترقی کی۔ یہ حکمرانی اور صبر کی ایک شاندار مثال تھی۔ شی جن پنگ نے اپنی حکمت عملی کا تیسرا مرحلہ شروع کیا، صوبوں کو اقتصادی طاقت کے مراکز میں تبدیل کرنا۔ ہیبی سے فوجیان، شنچیانگ اور شنگھائی تک کا سفر۔ شی جن پنگ نے جدید پالیسیاں نافذ کیں، مقامی معیشت کو فروغ دیا۔ ہیبی کے زیڈنگ کاؤنٹی میں 77% لوگ محض بقا کے لیے کسان تھے۔ شی جن پنگ نے مہنگی فصلیں اگانے اور حکومتی سطح پر گرین ہاؤسز، تکنیکی تربیت، شہری مارکیٹ تک براہ راست رسائی اور کارکردگی پر مبنی نئی مراحت متعارف کرائیں، جس کا نتیجہ انتہائی حیران کن تھا۔ جو کسان پہلے محض 60 یوان ماہانہ کماتے تھے، وہ 2400 یوان کمانے لگے اور سالانہ آمدنی 10,000 یوان تک پہنچ گئی۔ 1978 تک زیڈنگ کی جی ڈی پی اور فی کس آمدنی میں 300 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ شی نے نہ صرف ایک ماہر حکمران کے طور پر اپنی جگہ قائم کی، بلکہ یہ ثابت کیا کہ طاقت صرف سیاست کی محفلوں میں نہیں بلکہ عوام کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہی پنہاں ہے۔ شی جن پنگ کے لیے سنہری موقع 2006 میں سامنے آیا، جب شنگھائی کے کرپشن سکینڈل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پارٹی سیکرٹری چن لیانگ ہیو نے شہر کے پینشن فنڈ سے $400 ملین کی کرپشن کی، اور یہ پیسے خرد برد ہونے کے بعد ایک کوہرام برپا ہو گیا، جس سے چین کی بین الاقوامی ساکھ کو ایک نیا خطرہ لاحق ہوا۔ اس موقع پر شی جن پنگ کو 2008 کے بیجنگ اولمپکس سے قبل مالیاتی دارالحکومت میں استحکام قائم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا، یہ چین کی عالمی شبیہ کے لیے ایک سنگین امتحان تھا۔ شی جن پنگ نے اصلاحات کو بے مثال عزم کے ساتھ نافذ کیا، عیش و عشرت کی مراد کو ختم کیا، شاہانہ دعوتوں کو منسوخ کیا اور علی بابا جیسی بڑی کمپنیوں کو شنگھائی میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا۔ سیاسی افراتفری کے باوجود انہوں نے اقتصادی نمو کو 12.9% پر برقرار رکھا، اولمپکس کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کی اور حکمرانی کی اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ شاندار ریکارڈ شی کے لیے پولٹ بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جگہ حاصل کرنے کا سبب بنا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی حلقے میں شامل ہو گئے۔ پارٹی کا ڈھانچہ ایک حرم کی مانند ہے، جس کی بنیاد میں 92 ملین اراکین یعنی ممبر شامل ہیں۔ پھر مرکزی کمیٹی میں 380 لوگ ہیں، پولٹ بیورو میں 24 اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں صرف 7 لوگ ہیں، اور یہ 7 لوگ چین کے طاقتور ترین لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں
چین کا مستقبل ہے، اور ان تمام عہدوں میں سب سے بلند ترین مقام پر جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے، وہ عہدہ جو شی جن پنگ اب رکھتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل ہونے پر انہیں تجربہ کار مگر قابو میں رکھنے کے لیے قابل سمجھا گیا، لیکن 2012 میں جنرل سیکرٹری بننے کے بعد شی جن پنگ نے تمام اندازوں کو یکسر غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر اینٹی کرپشن مہم شروع کی، حریفوں کو بے اثر کیا، سیاسی مخالفین کو دبایا اور پولٹ بیورو کو دوبارہ ترتیب دیا تاکہ وفاداری یقینی ہو۔ 2018 تک انہوں نے چین کے آئین کو دوبارہ لکھا، شی جن پنگ سوچ کو مستقل قانون میں شامل کیا اور صدارتی مدت کی حد ختم کر دی۔ ایک بھی رکن نے اس تبدیلی کی مخالفت نہیں کی۔ یہ شی جن پنگ کی گرفت، حکمت اور خوف کے ماحول کی واضح مثال تھی۔ شی جن پنگ نے نہ صرف طاقت کو اپنے قبضے میں لیا بلکہ چین کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ ایک نوجوان کی جلا وطنی سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے سیاسی نیٹ ورک پر عبور حاصل کرنے کی ناقابل یقین داستان ہے۔ شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے اقتصادی طور پر حیران کن ترقی کا سفر طے کیا۔ جی ڈی پی کی نمو امریکہ اور بھارت دونوں سے آگے رہی، فی کس آمدنی تقریباً دگنی ہوئی، اور چین آج دنیا کے مینوفیکچرنگ، سولر پینلز، سیمی کنڈکٹرز، خام مال اور برقی گاڑیوں کی بیٹریز میں سب سے بڑا حکمران بن گیا ہے۔ لیکن یہ صرف اقتصادی طاقت نہیں تھی، عسکری طور پر بھی چین نے جارحانہ قدم اٹھائے۔ جنوبی چین کے سمندر میں مصنوعی جزائر بنائے گئے، تائیوان کو دھمکیاں دی گئی اور ہانگ کانگ کی جمہوریت کو دبایا گیا۔ شی جن پنگ کا کیریئر ثابت کرتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جمہوریت کے مقابلے میں تیز اور نتیجہ خیز اقدامات کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نظام مستقل خوشحالی اور استحکام قائم رکھ سکتا ہے؟ یہ فیصلہ نہ صرف چین بلکہ 21ویں صدی کے عالمی ماڈل کی سمت کو بھی متعین کرے گا۔ شی جن پنگ نے ترقی کا تصور کسی کلاس روم یا بزنس اسکول سے حاصل نہیں کیا، یہ اپنے ملک کے زوال، محتاط حساب کتاب اور حکمت عملی کے صبر کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ ایک جلا وطن نوجوان سے لے کر چین کے اعلیٰ ترین رہنما تک شی جن پنگ کی کہانی طاقت، حکمرانی اور سیاسی حکمت عملی کا ایک بے مثال اور ایک شاندار سبق ہے، ایک داستان جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم قیادت پیدائشی نہیں بلکہ حالات، محنت اور غیر معمولی بصیرت سے تیار ہوتی ہے۔ شی جن پنگ کی کہانی ایک جلا وطن نوجوان سے لے کر دنیا کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے رہنما کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جس میں طاقت، حکمرانی، صبر اور غیر معمولی حکمت کے سبق چھپے ہیں۔ اس نے دکھایا کہ طاقت صرف عہدوں یا اختیار میں نہیں بلکہ نظام کو سمجھنے، لوگوں کے دل جیتنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں ہے۔ چین کے اقتصادی، عسکری اور سیاسی میدان میں اس کی حکمرانی نہ صرف ملک کو نئی بلندیاں عطا کر رہی ہے بلکہ 21ویں صدی کے عالمی سیاست کے نقشے کو بھی نئے سرے سے ترتیب دے رہی ہے۔ چاہے آپ اسے ایک عظیم رہنما کے طور پر دیکھیں یا طاقت کی مثال کے طور پر، شی جن پنگ کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم قیادت پیدا نہیں ہوتی، یہ حالات، تجربات اور بے مثال بصیرت سے تیار ہوتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے ہر رہنما اور دنیا کے ہر فرد کے لیے بصیرت کا سر چشمہ ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔